بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن نمبر 3 جو کہ نروس سسٹم ان ورٹیبریٹس کے بارے میں ہے، ہم کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے فرسٹ سلائیڈ کی طرف اور بات کرتے ہیں کریکٹرسٹک فیچرز آف ورٹیبریٹس کے بارے میں۔ Bilateral symmetry, presence of notochord and tubular nerve cord are some major characteristics of vertebrates. Vertebrates ان animals کو کہا جاتا ہے جس میں عام طور پہ بیک بون ہوتی ہے یا vertebral column پایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ characteristics vertebrates کی اور بھی ہیں، جیسے کہ notochord، bilateral symmetry اور ایک nerve cord۔ ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ The notochord is a rod-like structure that arises from the embryonic mesoderm. notochord کیا چیز ہے؟ جب ایک ورٹیبریٹ ایمبریو سے ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اس میں پہلے انیشیل سٹیج پر ایک بیک بون بنتی ہے جو کہ پراپر بیک بون نہیں ہوتی، اس کو نوٹوکارڈ کہا جاتا ہے، اور یہ میزوڈرم سے ارائز ہوتی ہے۔ میزوڈرم کیا چیز ہے؟ ایمبریو میں 3 بیسک لیئرز ہوتی ہیں، ایکٹوڈرم، اینڈوڈرم اور میزوڈرم۔ یہ 3 بیسک لیئرز پہلے سیمسٹرز میں بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو میزوڈرم سے ارائز ہونے والی ایک راڈ لائک سٹرکچر جس کو نوٹوکارڈ کہا جاتا ہے، یہ ایک انیشیل سٹیج کا بیک بون ہے۔ In the course of development, notochord is replaced by the vertebrae of vertebral column. بعد میں جیسے جیسے آرگینزم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، زیادہ تر پیدائش کے بعد آہستہ آہستہ کیلشیم فاسفیٹ اور دوسری چیزوں کی ڈیپوزیشن سے بون بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ انیشیل سٹرکچرز آہستہ آہستہ سے غائب ہوتے ہیں یا ریپلیس ہو جاتے ہیں بون سے۔ The vertebral column led to the development of strong muscles and fast movement in animals. Vertebral column جس کو بیک بون بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اینیمل کے ہاتھوں اور پیروں کو کافی زیادہ مضبوط سہارا ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے اینیملز کافی تیز بھاگ سکتے ہیں اور ان میں اسٹرانگ مسلز پائے جاتے ہیں، ہیوی ویٹس بھی لفٹ کر سکتے ہیں۔ Another feature of the vertebrates is the development of tubular nerve cord which is dorsal to the notochord. notochord جو کہ ایک انیشل vertebral column ہے، اس کے اوپر ایک ٹیوب ڈیولپ ہوتا ہے جس کو نرو کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر پچھلی سلائیڈ میں بھی گزر چکا ہے، پچھلے لیسن نمبر 2 میں بھی گزر چکا کہ نرو کارڈ کسے کہتے ہیں، اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے۔ اس کے لیے لیسن نمبر 2 ضرور دیکھیں، اس کو سمجھیں۔ During evolution, the nerve cord was later on specialized into a spinal cord, and its anterior end become bulb-like and modified into brain with great developmental changes. Nerve cord ایک انیشیل سٹیج ہے اسپائنل کارڈ کا، یعنی کہ اس میں نروز پائی جاتی ہیں اسپائنل کارڈ بننے سے پہلے۔ اس کو نرو کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی پوزیشن نوٹو کارڈ کے اوپر یا ڈورسل سائڈ پر ہوتی ہے۔ نرو کارڈ نہ صرف اسپائنل کارڈ میں چینج ہو جاتا ہے، بلکہ اسپائنل کارڈ کا اوپر والا حصہ جس کو اینٹیریئر اینڈ کہتے ہیں، اسپائنل کارڈ کے اینٹیریئر اینڈ سے برین بھی بنتا ہے۔ The development of forebrain, midbrain and hindbrain was further aided with the development of paired sense organs such as hind limbs, forelimbs, paired eyes, paired ears, paired nostrils. Forebrain, hindbrain اور midbrain چونکہ اسپائنل کارڈ سے ارائز ہوتے ہیں اور برین کے بڑے بڑے پارٹس
میجر پارٹس جس کا ڈسکشن آگے سلائیڈز میں ہوگا، تو برین کے میجر پارٹس میں دو پارٹیشنز ہوتی ہیں. اس وجہ سے باڈی میں بہت ساری چیزیں پیئرڈ ہیں، جیسے کہ 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، 2 کان وغیرہ. تو برین میں بھی لیفٹ اور رائٹ پارٹیشن موجود ہوتی ہے، اسی لیے باڈی میں بھی لیفٹ اور رائٹ پارٹیشنز موجود ہوتی ہیں. جیسے جیسے نروس سسٹم زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے، ویسے ویسے آرگینزم کی کمپلیکسٹی، اس کا بیہیویئر مزید کمپلیکس بن جاتا ہے. نروس سسٹم کی ڈویژن کس طرح سے کی گئی ہے؟ The nervous system in vertebrates has been divided as central and peripheral nervous system. Central nervous system میں برین اور اسپائنل کارڈ کو انکلوڈ کیا گیا ہے، جبکہ پیریفرل نروس سسٹم میں برین اور اسپائنل کارڈ سے نکلنے والے تمام نیورونز پیریفرل نروس سسٹم میں شامل ہیں. Those nerves that carry messages to the CNS are called sensory or afferent nerves. نیورون کی 3 ٹائپس ہیں، جس کا ذکر لیسن نمبر 1 میں بھی گزر چکا. آپ ضرور لیسن نمبر 1 اسٹڈی کریں. سینسری نیورونز سینٹرل نروس سسٹم کی طرف میسیجز کو لے کر جاتے ہیں، جبکہ سینٹرل نروس سسٹم سے باہر آنے والے میسیجز یا کمانڈز موٹر نروز کے ذریعے باڈی کے مختلف پارٹس کو ملتے ہیں. موٹر نروز آر آف 2 ٹائپس. موٹر نروز کو 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. سومیٹک نروز آر دوز موٹر نروز وچ کیری کمانڈز فرام دا CNS ٹو دا اسکیلیٹل مسلس. وہ مسلس جو بونز کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کو اسکیلیٹل مسلس کہا جاتا ہے. یہ مسلز زیادہ تر ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سومیٹک نروز وہ موٹر نروز ہیں جو سینٹرل نروس سسٹم سے ارائز ہوتی ہیں اور اسکیلیٹل مسلز تک میسیجز کو ڈیلیور کرتی ہیں. اس سسٹم کو سومیٹک نروس سسٹم کہا جاتا ہے. آٹونومک نروز ایسی نروز ہیں جو سینٹرل نروس سسٹم سے نکلتی ہیں اور باڈی کے ان آرگنز تک میسیجز کو لے کر جاتی ہیں جو آرگنز آٹومیٹکلی کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہارٹ، لنگ، انٹسٹائن، کڈنی وغیرہ. آٹونومک نروس سسٹم از فردر ڈیوائڈڈ ایز. آٹونومک نروس سسٹم کو آسانی کے لیے 2 میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم. سمپتھی ہمدردی کو کہتے ہیں، اسی لیے سمپتھیٹک نروس سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمدردی کا لفظ ذہن میں ضرور رکھا جائے. سمپتھیٹک نروس سسٹم ایمرجنسی کے ٹائم ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. کس طرح سے؟ Sympathetic nervous system increases the heartbeat, increases respiratory rate, increase blood circulation and other such changes at the time of emergency. Sympathetic nervous system heart beat کو، respiration rate کو، blood circulation کو اور اس کے علاوہ بہت ساری changes باڈی میں لاتا ہے. ان changes کی وجہ سے ہم کسی جگہ سے بھاگنے یا کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم از antithesis of the sympathetic nervous system. پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم سمپتھیٹک کا الٹا ہے. It brings back the body to normal conditions and reverses back all the changes brought by the sympathetic nervous system. پیراسمپتھیٹک نروس سسٹم باڈی کو اپنی اوریجنل نارمل حالت میں واپس لانے کی کوشش کرتا ہے. جو چینجز سمپتھیٹک نروس سسٹم باڈی میں لاتا ہے ان چینجز کو واپس ریورس کر کے باڈی کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کرتا ہے. سم امپورٹنٹ کنسیپٹس. نروس سسٹم کو ہم نے لگاتار لیسن نمبر 1، 2 اور 3 میں ڈسکس کیا.
لیکن اس لیسن نمبر 3 میں ہم نے اسپیسیفکلی سینٹرل نروس سسٹم کو انڈر ڈسکشن لائے، لیکن کچھ ایسے کنسیپٹس ہیں جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ When the axon of neuron are bundled into group outside the CNS, the bundle is known as nerve. جب ایک ہی گروپ میں بہت سارے ایکزونز مل جائیں اور وہ ایک میمبرین میں انکلوز ہوں، ایک گروپ بنائیں، اس کو نرو کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایکزونز اگرچہ ڈفرینٹ باڈی پارٹس تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کو آرگنائز رکھا جاتا ہے ایک سیٹ میں، اس کو نرو کا نام دیا جاتا ہے۔ جب یہ نروز یا یہ ایکزون بنڈل کی شکل میں موجود ہو سینٹرل نروس سسٹم کے اندر تو ان کو ٹریک کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر یہ ایکزونز بنڈل کی شکل میں موجود ہوں سینٹرل نروس سسٹم کے باہر تب ان کو نرو کہا جائے گا۔ جب بہت ساری نیورونز کی سیل باڈیز ایک ہی پوائنٹ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو اس پوائنٹ کو گینگلیا کہتے ہیں۔ اگر یہ گینگلیا سینٹرل نروس سسٹم کے باہر ہو تو اس کو گینگلیا کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ گینگلیا سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ہو تب اس کو نیوکلیائی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیسن اینڈ کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔